لله وكفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وللجسد زكاة وللجسد زكاة الصوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خالق کائنات کی بے انتہا حمد و توصیف، سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مل کر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد رب کائنات کی بے انتہا کرم نوازی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا اور اس کے پورے 30 روز یہاں نصیب فرمائے۔ جس سے استقبال اور آمد کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہتے تھے۔ جس کی کشش میں اور محبت میں آپ نے خود دعا مانگی، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، ان دونوں کو ہمارے لیے مبارک کر اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ کتنے مسلمان پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کو آج رمضان نصیب ہوا اگلے سال ہو یا نہ ہو۔ رمضان المبارک کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا عظیم ہے کہ اس کی نسبت شہر اللہ کے ساتھ ہے، الشعبان الشہری والرمضان الشہر اللہ، اور جس کی چیز کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ سب سے ثبت کر جاتی ہے۔ کلام اللہ ہے اللہ کا قرآن، تو ساری کتابوں کا سردار ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہیں، نسبت اللہ کی طرف سے ہے، سب انبیاء کے سردار ہیں۔ مساجد کائنات میں ہیں، لیکن بیت اللہ کعبہ شریف ہے ایک، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، سب سے اولیت اس کو حاصل ہے۔ رمضان یوں تو سارے مہینے اور سارے دن اور رات اللہ کے ہیں، مگر ایک مہینہ اللہ کے رسول نے فرمایا الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، خالص اس کی بندگی کا ہے،
اس کی رضا اور عنایات حاصل کرنے کا ہے، شبانہ روز 29 یا 3 دن اس کی مرضیات میں بسر کرنے اور گزارنے کا ہے، اور اس پر پھر جب مہینہ گزر جائے شکرانے کے طور پر ہمیں عید عطا فرمائی گئی۔ خالق کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اختتام پر اپنے بندوں سے جن نے رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، سنا اور سنایا، زکوٰۃ بھی دی، صدقۃ الفطر بھی دیا، افطار بھی کیا اور کرایا، سارا مہینہ اکرام و اعزاز اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بسر کیا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عید نصیب ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے، ہماری بھی عید ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کا عطیہ ہے کہ میرے بندے اور میرے باندیاں، عورتیں اور مرد و خواتین جن نے 30 دن بڑے صبر، استقرار و استقامت سے پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تہجد اشراق بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اپنے وجود کے اوپر ہر طرح سے اللہ کے احکام کو جاری کیا ہے، ان کو ایک خوشی عطا کی ہے۔ اسی کا ذکر ہے تلاوت کردہ آیات بینات میں، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے زکوٰۃ دی، اس سے صدقہ فطر مراد ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ حکم یہ ہے عید کے دن کہ بندہ پہلے حجامت کر لے، مسواک کر لے، غسل کر لے، خوشبو لگا لے، تیار ہو کر جب چلے تو جس راستے سے آئے وہاں پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور عیدگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کر دے۔ صدقہ فطر کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہم فرض، واجبات، سنت اپنے فرض پڑھتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے سنت اور نوافل رکھے ہیں، نوافل پڑھنے سے، سنت پڑھنے سے اس کمی کو اللہ پورا کر دیتا ہے، خامی دور ہو جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر میں یہ خوبی ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے روزے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس قصور کو، نقصان کو اس صدقۃ الفطر سے پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اللہ نے کائنات کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسی نعمت رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ آپ اچھے کپڑے بھی بنا رہے ہیں کہ عید میں اچھے کپڑے جتنا ہو سکتا ہے پہنو، بچوں کو بھی پہناؤ۔ صدقۃ الفطر اس لیے بھی ظاہری طور پر عظیم نعمت ہے کہ ایک بندہ بیچارہ ناتواں ہے، مسکین ہے، تنگ دست ہے، اس کے گھر میں اس کے کھانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، پہنانے کے لیے کچھ نہیں، تو کیا فرمایا؟ آپ جب فطرہ ادا کریں گے اس سے وہ اپنی عید کا بندوبست کر لے گا، اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا، اس کے بچے بھی کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا لیں گے۔ حکم کیا ہے کہ پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھہارے کھجور اکثر زیادہ تناول پایا کرتے تھے۔ کوئی بھی میٹھی چیز ہو، اس عید اور اس عید میں فرق ہے۔ اسلام نے ہمیں 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک بڑی عید الاضحیٰ۔ وہ بھی ایک شکرانہ ہے کہ لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید عطا کی ہے، قربانی عطا کی ہے۔
اور اس عید میں بھی ہمیں اللہ نے عطیہ کے طور پر اسی لیے حکم ہے کہ اس سے پہلے کچھ کھا کر آؤ، اور اس دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ 5 روزے شریعت میں منع ہے، عید الفطر کا اور 4 روزے ایام تشریق کے جو اللہ اکبر صبح کی نماز سے 9 سے لے کر 13 کے عصر تک پڑھتے ہیں، 4 دن وہ اور 1 دن یہ، 5 روزے اسلام میں منع کیے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عید کے دن ہیں، اللہ میزبان ہوتا ہے اور ہم سب اس کے روزہ رکھنے والے، قربانی کرنے والے، حج کرنے والے اس کے مہمان ہوتے ہیں، وہ ہمارا میزبان ہوتا ہے، اس کا دسترخوان۔ اب دیکھیں آپ کے ہاں دسترخوان لگا ہوا ہو، آپ کا کوئی مہمان آئے، وہ کہے جی میں نے تو کھانا ہی نہیں ہے، تو آپ کو احساس ہوگا۔ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ 30 یا 29 دن آپ نے روزے رکھے ہیں، نہ کھانا کھایا ہے دن میں، نہ پانی، جو ایک ٹائم مقرر ہے اس سے لے کر شام تک، اس وقت تک آپ بھوک کے پیاسے رہے ہیں، اب میں نے آپ کے یہ روزے قبول کیے ہیں، میں نے تجھے بخشا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے دن جب ہم آ رہے ہوتے ہیں عیدگاہ کو، عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، مساجد میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، یا ملائکاتی، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ ان نے 30 دن مخلصانہ طور پر گزارے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن بھی سنایا بھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، صدقۃ الفطر بھی ادا کیا ہے، پورے آداب جو اس مہینے کے تھے وہ انہیں حاصل کیے ہیں، اور اس پر میں نے ان کو جتنے انعامات کا وعدہ تھا وہ عطا کیا ہے۔ مجھے میری عزت کی، جلال کی قسم، میرے بندو تم آئے ہو میرے گھر میں عید پڑھنے کے لیے، عیدگاہ کے اندر، آپ بخشائے جاؤ، میں نے تمہارے اوپر جنت کو لازم کر دیا ہے، جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے، مبارک دن، لہٰذا حکم ہے کہ پہلے قد افلح من تزکا، جس نے صدقہ فطر ادا کیا، جس نے فطرہ دیا، زکوٰۃ ادا کی، روزے کی زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مال ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑ ہے، باغات ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، پھل ہے، سونا چاندی ہے، روپیہ پائی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب ہے، نصاب کے مطابق ایک حد ہے، ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسی طرح ہر بندے پر فطرہ بھی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، کھانے پینے کے علاوہ، ضروریات زندگی کے علاوہ جو اس کے پاس نصاب ہے پورا، اس پر یہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، حکم یہ ہے کہ پہلے ادا کر دو، تاکہ لوگ دوسرے جو مستحقین ہیں، اور وہ فطرہ آپ ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، اگر اس کی زیادہ ضرورت ہے تو کئی بندوں کا بھی وہ لے سکتا ہے، لیکن عید سے پہلے۔ اور یہ بھی مسئلہ آپ یاد کر کے جائیں کہ صدقۃ الفطر کسی صورت میں معاف نہیں ہے، جس نے دینا ہے اگر عید سے پہلے نہیں ادا کر سکا تو عید کے بعد بھی اس پر لازم ہے، آج دے کل دے، کوشش کرے کہ وہ جلدی ادا کرے، معاف نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، ان تک پہنچانا یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ جس طرح ہم نے عید منائی ہے وہ بھی منائیں، کسی طریقے سے ساکت نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹیکس فلاں، یہ وہ، یہ زکوٰۃ اور قربانی کی کھال اور ان کی کیا ضرورت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کے احکام ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں لازم ہے یہ چیزیں۔ ایک راستے سے آئے، پڑھتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللحمد، اور یہاں آ کر جہاں اچھی جگہ ملے، طریقے سے بیٹھے، آداب کے ساتھ بیٹھے، بات پوری سنے۔ پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں، نہیں، جس طرح عید یہ اضحیٰ اور فطر واجب ہے،
6 تکبیریں جس طرح ضروری ہیں، واجب ہیں، اسی طرح خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ بغیر خطبہ سنے کو جائے گا تو اس کی عید نامکمل ہوگی۔ پورے آداب کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ عیدین کے بعد خطبہ سننا چاہیے، پھر گھر جانا چاہیے، اور دوسرا راستہ لے کر جائے اور یہ راستے میں پڑھتا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ عید سعید۔ اب عید سے ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ پورے مہینے کے روزے رکھے یا نہ رکھے، تراویح پڑھے نہ پڑھیں، لیکن خوشیوں کا سامان ایسا مہیا کرتے ہیں جو غیر شرعی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں لوگوں کی عیدیں ہوتی ہیں کہ جو ان کی عید ہے، وہ ان کا ایک میلہ ہوتا ہے، دنیاوی شغل ہوتا ہے، دنیاوی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک اللہ کی بندگی، یہ عید ہو یا عید الاضحیٰ ہو، حج کا شکرانہ ہے عید، اور اسی طرح یہ عید بھی روزوں کا شکرانہ ہے، رمضان کا شکرانہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ اس میں ہم نے تمام معاملات میں اللہ رسول کی خوشنودی کو سامنے رکھنا ہے۔ خوشی کا معنی یہ نہیں کہ ہم جرامن فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، گندے اخلاق اپنائیں۔ اس عید کو عبادت کے طور پر منانا ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، یہ بھی ویسے ہے۔ اس پر اللہ کے انعامات ملیں گے، اتنے انعامات ملیں گے کہ جس کی حد انتہا نہیں۔ یہ بخشش کا دن ہے، کرم نوازی کا دن ہے۔ اس طور پر ہمیں اچھا کھانا بھی ہے، لوگوں کو کھلانا بھی ہے، فطرہ بھی عطا کرنا ہے، کپڑے بھی اچھے پہننے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، اور وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اللہ کا ذکر کرے، یاد کرے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ۔ بندہ جب استغفار پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور 2 چیزیں ایسی کرو کہ جنت کو مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ تو یہ دن بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں مجھے میری عزت کی، اونچے شان کی، میری بزرگی کی قسم کہ میں نے ان کو سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ آخری رات جو عید کی ہوتی ہے، لیلۃ القدر کا تو ایک اپنا مقام ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری رات آتی ہے اللہ روزے داروں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مردوں کے، خواتین کے، سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا اس کے اجر اور ہے، علیحدہ ہے، نیکیاں علیحدہ ہیں۔ لیلۃ القدر جس مل گئی، میسر آ گئی، اس کا اجر علیحدہ ملے گا۔ یہ تو ایک آخری رات ہے۔ جس طرح بندہ کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی باغ لگاتا ہے، کوئی فصل لگاتا ہے، جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے، جس کا کام کرتا ہے وہ اس کی محنت بھی دیتا ہے اور کہتا ہے بھئی آپ نے بہت اچھا کام کیا، میری طرف سے یہ 500,000 انعام کا بھی ہے۔ یہ رات انعام کی رات ہے۔ جتنی اس بندے کی، مرد و خواتین کی، روزہ داروں کی، رات دن کو نیکی کرنے والوں کی نیکیاں ہیں۔ لیلۃ القدر ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، ضحیٰ ہے، جتنی نمازیں اور نیکیاں ہیں، بندگی کے جتنے طریقے سلیقے رمضان میں ہم کرتے ہیں، وہ ان کا اجر اپنا بذات خود ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بخشش کا انعام دیتے ہیں کہ میرے بندوں نے سارا مہینہ بھوکے پیاسے گزارا ہے، دن کو آنکھ کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، ہاتھ کی حفاظت کی، حرام کھانے سے محفوظ رہے، اچھے اعمال کیے، بات جھوٹ سے بچے، ہر برائی سے بچنے کا ان نے اہتمام کیا۔ لہٰذا جب اتنا اکرام اس مہینے کے کیا مجھے خوش کرنے کے لیے، تو میں ان کو اپنی طرف سے انعام دے رہا ہوں۔ انعام کے طور پر سارے گناہ میں ان کے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ مہینہ پورا اور آج کا دن ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، جس کا ہم کسی حال میں شکر نہیں ادا کر سکتے۔
لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ تھوڑا شکر کرنے پر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے، دیتا زیادہ ہے۔ ہم عمل تھوڑا کرتے ہیں، ہماری محنت تھوڑی ہے، لیکن اس پر اجر جو دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر بھی اگر اخلاص سے ہوگا تو راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک تکبیر ہے، تکبیر اولا، التکبیرۃ الاولی، جب بندہ کسی بھی نماز کی تکبیر پہلی پڑھتا ہے، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، عید کی ہو، نماز پنجگانہ کی ہو، جمعہ کی ہو، اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کو جواز تھی دنیا کے معاملات، نماز میں ادھر ادھر، نماز کے بغیر ادھر ادھر دیکھنا، کسی سے ہاتھ ملانا، کسی سے بات کرنا، اب یہ منع ہو جاتی ہیں، کیونکہ نماز کے اندر بندہ اللہ کے ساتھ مصروف ہوتا ہے بات کرنے میں۔ اس وجہ سے فرمایا جس نے تکبیر تحریمہ کہی اس کو دنیا وما فیہا سے زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جس طرح ہر نماز کا طریقہ ہے اس کا بھی طریقہ ہے، اکثر ہم اس پر بھولتے ہیں، کبھی کبھی علماء ائمہ بھی آپ کے بھول جاتے ہیں، تو اس کا بھی حل ہے۔ یہ 2 رکعتیں واجب ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، 7-6 تکبیر زائد کے، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔ اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ثنا پڑھ لی آپ نے بھی، امام نے بھی، اس کے بعد فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا امام، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ مقتدی خاموش رہیں گے، امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، دوسری سورت بھی لائے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، سجدے 2 کر کے پھر کھڑا ہو جائے گا۔ پہلی رکعت میں جو 6 تکبیریں زائد ہیں، 3 پہلی رکعت کی ثنا کے بعد قرأت سے پہلے پڑھنی ہے، چونکہ قرأت کے اندر، قرأت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا بندہ جو ہے اب قرأت کو دوسری رکعت میں پہلے پڑھ لے گا۔ جب رکوع میں جانے لگے گا یہ 3 تکبیریں جو زائد ہیں اب یہ پڑھے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرأت کرنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کا کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کان تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کان تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پہلی رکعت میں باندھنے تھے، قرأت کرنی تھی، اب قرأت ہو چکی ہے، ہاتھ کھول دینے ہیں۔ چوتھی تکبیر جو سنت ہے رکوع کی، وہ کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کرنا ہے، اس کے بعد قومہ کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ خطبہ سننا ہے آداب کے ساتھ۔ جس طرح نماز میں بندہ بیٹھتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کھجاتا نہیں ہے، اور اسی طرح جس طرح نماز کے اندر احکام ہے نماز کے ادب کے ساتھ، اسی طرح بندہ خطبہ سنے اور اس کے بعد دعا کے بعد اپنے گھر کو جائے اور راستہ دوسرا لے کر جائے اور راستے میں کہتا جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بھائی یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے ہمیں عطا کیا، اور جن کو توفیق دی ان نے روزے رکھے۔ یہ کوئی نہیں کہے کہ جی میں نے تو روزے نہیں رکھے، یا جس طرح بچے کہتے ہیں جی روزے رکھیں گے تو ہم، یہ تو اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جن کو توفیق ہوئی۔ جن نے روزے رکھے ہم بھی بیٹھے ہیں، اور جن نے نہیں روزے رکھے وہ بھی بیٹھے ہیں، مگر جن نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، رمضان کا اکرام کیا ہے، پھر عید پر آئے ہیں، ان کو اللہ اپنے رحمت کے شفقت کے سائے میں لے گا، انعامات و اکرامات کی بارش کرے گا، ان کے دین اور دنیا میں اولادوں میں برکت دے گا، اور جن لوگوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا وہ خیر کثیر سے محروم رہے۔ یہ مہینہ جس میں قرآن اترا ہو، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے ہوں، استقبال کرتے ہوں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے کر تیار ہوتے ہوں، اور رمضان میں پورا رات دن 30 کے 30 دن، جس طرح اعتکاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف، پہلا عشرہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، فرمایا مجھے بتا دیا گیا تھا، پھر بھلا دیا گیا، لیکن آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں اعتکاف کی حالت میں اس کو تلاش کرو۔ تو یہ ساری برکات اس مہینے کی بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ دن بھی ہمارے لیے انعام و اکرام کا، بخشش کا عطا فرمایا کہ فرشتے بھی ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے، مجھے اپنی بزرگی کی، اپنی بلندی شان کی، مجھے اپنے ربوبیت کی، عزت کی قسم ہے کہ یہ جو بندے ہیں جو یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں، عید کو جا رہے ہیں، رمضان بہترین انہوں نے گزارا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو بھائی جب اللہ کا اتنا بڑا ہمارے اوپر انعام ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا مہربان ہے اور بخشش کے اسرے دروازے کھول دیے ہیں۔ دیکھیں آج تک رات تک یہ 30 دن جو ہے پورے کے پورے جہنم کے دروازے بند تھے اور جنت کے دروازے کھلے تھے۔ آج جو ہے شیطان بھی کھل گئے اور وہ جہنم کے دروازے بھی کھل گئے۔ تو جس نے حاصل کیا یہ رمضان اکرام و احترام سے، اس کی کیا خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ہم سے اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں یا جن لوگوں سے ہوئی ہیں وہ بھی اس دن میں توبہ کریں۔ یہ استغفار کا دن ہے، توبہ کا ہے، معافی تلافی کا ہے۔ آج بھی اللہ سے معافی مانگے کہ رب کریم اس سال تو جو ہوا ہے آپ معاف فرما دیں، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شوال کے اندر ہمیں 6 روزے عطا فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، یہ نہیں کہ آپ کل سے شروع کریں اور 6 ساتھ ہی رکھ لیں، نہیں، جس طرح آپ کی حیثیت ہو، کبھی 1 رکھ لیا، 2 رکھ لیے، یا 7 اکٹھے رکھ لیے، سہولت جس طرح ہو، اپنی سہولت آسانی کے ساتھ۔ جس نے اس مہینے شوال کے 6 روزے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے رمضان کے اور 6 روزے ملا کر اس کے پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو ہوگا۔ یہ صائم الدہر اللہ کی دربار میں لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے، رب کریم نے اس امت کو یہ انعام دیا ہے کہ ایک نیکی کی کیا ہوگا، 10 نیکیاں ملیں گی۔ 50 نمازیں تھیں نا، لیکن وہ 40، پھر 30، پھر 20، پھر 10، پھر 10 سے 5 آئیں۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا، میرے محبوب میں نے یہ 50 سے میں نے آپ کو 5 دی ہیں، لیکن یہ پڑھیں گے آپ کے امتی مرد و خواتین 5، ان کو ادائیگی کا میں 50 کا ثواب دوں گا، ایک نماز کا 10 کا۔ تو ہم ہر نیکی امت محمدی کے لوگوں کو، مرد و خواتین کو جو اجر ملتا ہے، 1 کا 10 ملتا ہے۔ تو 1 مہینہ جب روزہ رکھے ہم نے تو کتنے ہو گئے، 10 مہینے، اور یہ 6 روزے جو رکھے یہ 10 چھکے 60، 2 مہینے یہ ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے گا اور ساتھ 6 شوال کے نفل روزے رکھے گا، اس کو پورا صائم الدہر کا ثواب ملے گا، یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد یہ روزے بھی ادب احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے سال کے روزے کا ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ پھر طریقہ سن لیں، 2 رکعت نماز عید الفطر، 7-6 تکبیر زائد کے، پیچھے امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ دیا، ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ گیا، رک گیا۔ اب امام جو ہے قرات بعد میں کرے گا، پہلے یہ 3 تکبیریں کہی جائے گی۔ پہلی رکعت میں تکبیریں 3 جو ہیں ثنا کے بعد قرات سے سورۃ فاتحہ سے پہلے ہیں۔ طریقہ کیا ہے، کان تک ہاتھ اٹھا کر لو تک اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر میں کان تک ہاتھ اٹھا لیں، لو تک ہاتھ انگوٹھا لگا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر بھی کان تک لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑنا نہیں، اب باندھ لینا ہے۔ کیوں کہ قرات کرنی ہے۔ اب امام قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور سورۃ ساتھ ملائے گا، پھر رکوع سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے امام قرات پہلے کرے گا،
یہ تکبیر جو 3 ہیں 2 رکعتوں میں 3 3 6، یہ پھر رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے گا، اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر بھی ہاتھ کان تک لگا کر اللہ اکبر کہہ کر پہلی رکعت میں باندھ لیتے، آپ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر رکوع کی امام کہے گا جو سنت ہے، یہ واجب ہے، وہ سنت تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کر، رکوع سجدہ نماز سلام خطبہ اپنے اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صفحے درست سنبھالیں۔ آگے ہو جائیں، پچھلے ساتھی آگے ہو جائیں، پہلے آگے جگہ بہت ساری خالی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹخنے کھلے رکھیں۔ بعض لوگوں کی شلوار کرتا پاجامہ پتلون شریف جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، نماز بھی نہیں ہوتی اور مستقل گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کی تنبیہ فرمائی ہے کہ مرد کے ٹخنے کھلے ہوں نماز میں بھی اور ہر حالت میں۔ جزاک اللہ بھائی، جلدی فرمائیں، آگے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والاحسان ذی الکرم والمغفرۃ والامتنان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته قال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي كزوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والحمد. الأولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أظافر الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه واشهدهم في امر الله عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقضاهم علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ وفاطمة سید نساء اہل جنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم فاذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم أكبر. تمام حضرات کو عید الفطر مبارک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ اس دن میں بخشش فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بندوں پر جو فرما بردار ہیں ان کے لیے جنت لازم کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ الہ العالمین اپنے وعدے کے مطابق الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے، ہم پر جنت واجب و لازم فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دنیا کے امور میں آسانی پیدا فرما، ہم ضعیف کمزور ہیں تو قوی قادر مقتدر ہے، اپنے قدرت سے ہمارے معاملات بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی، شہروں کی، عزت آبرو کی، اولادوں کی، بڑوں چھوٹوں کی، سب کی حفاظ فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظ فرما، خاص کر کے ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظ فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظ فرما، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظ فرما، عجمستان اور عربستان کے مسلمانوں کی حفاظ فرما، دیار غیر میں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں اللہ ان ملکوں کی بھی حفاظ فرما، ہمارے مسلمانوں کی حفاظ فرما۔ رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمارے لیے دین دنیا کی نعمتیں عام اور تام فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ان سے میں حصہ نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنی رحمت اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے مسلمان موتا کی مغفرت فرما، مردہ کو شفا یاب فرما، پریشان والوں کو پریشانی دور فرما۔ اس مبارک دن کے اندر اے اللہ جتنے انعامات تو عطا فرماتا ہے اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مانگنے میں کمی ہے، آپ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ اے اللہ بے انتہا رحمتیں ہمیں نصیب فرما، عنایت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، پاک و صاف فرما، ہمارے قبر کے جتنے مسلمان موت ہیں سب کی بخشش فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، تا حد نگاہ ان کی قبروں کو فراخ بنا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب کے بھائی ابھی فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، قاری صاحب کے والدین اور جتنے بزرگ ساتھی بزرگ دوستوں کے احبا گزرے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اللہم اشف مرضانا بشفاء کامل، اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اللہم آتنا ذوقک وشوقک وحبک وحب حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وانصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔